محسن اسلام، رفیق نبوت، سبحان اللہ، یار غار، جانشین نبوت، سبحان اللہ، خلیفۃ الرسول، محافظ ختم نبوت، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو ہم اسی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر کے اپنے دلوں کی تازگی کا سامان کریں گے۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ کا ذکر خیر دلوں کی خیر کا باعث ہے۔ قرآن اور احادیث میں آپ کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے۔ قرآن حکیم میں جا بجا آپ کے تذکرے ملتے ہیں۔ آپ کی صحابیت کو قرآن حکیم نے بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، شب ہجرت غار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور حسین منظر یہ ہے اللہ اکبر، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے، آغوش ہے، اور محبوب کائنات کا سر اقدس ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اور بلا شرکت غیر حضور کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ حضور کی تلاش میں نکلے اور عین غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اگر وہ ایسے جھک کر دیکھتے تو حضور بھی نظر آ جاتے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی، مگر قدرت نے کچھ ایسا انتظام کیا، اہتمام کیا کہ مکڑی نے جالا بن دیا، اور ساتھ ہی درخت پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اب وہ غار کے دہانے پر پہنچ تو گئے، لیکن محبوب بہت حسین بھی ہے اور ثمین بھی ہے، قیمتی بھی ہے، سبحان اللہ، مگر جو سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ بظاہر بڑے کمزور ہیں۔ اب مکڑی کا جالا جو ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اب وہ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ یہاں تک تو سراغ ملتا ہے قدموں کا، اگر غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، اللہ اکبر، یہ انڈے بھی ٹوٹ گئے ہوتے، لگتا ہے اندر کوئی نہیں گیا، اور نامراد و ناکام واپس چلے۔ واللہ یعصمک من الناس، جس کو خدا رکھے اس کو کون چکے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ غمگین ہو رہے تھے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میرے محبوب تک پہنچ جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، چونکہ حزن کا مطلب یہ ہوتا ہے غمگین ہونا، کوئی چیز چھن جائے جو حالت طاری ہو جاتی ہے اس کو
غمگینی سے، جس کا محبوب چلا جائے، جس کی محبوب چیز چلی جائے، دل پر پھر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو حزن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر ہے، مند ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو آپ کو غضب پہنچائیں گے، اور اللہ نے یہ امانت میرے سپرد کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہجرت فرما رہے تھے، مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو چلنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پلٹ کر پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، یہ چلنے کا کیا انداز ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یہ کیا؟ عرض کیا حضور، جب مجھے یہ خیال ستاتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو پیچھے سے آ کر تکلیف نہ پہنچائے، کوئی وار نہ کر دے، تو میں پیچھے پلٹ آتا ہوں تاکہ میں نشانہ بنوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب احساس ہوتا ہے کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، احساس ہوتا ہے کوئی بائیں طرف نہ آ جائے تو میں پھر بائیں طرف آ جاتا ہوں، احساس ہوتا ہے کہیں آگے سے کوئی نہ آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے مقام۔ لیکن میں نے ابتدائی باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو والدین نے عبد الکعبہ رکھا، عبد الکعبہ رکھا، اور جب حضور کے دامن رحمت میں آئے، آغوش اسلام میں آئے، مشرف با اسلام ہوئے، تو حضور نے وہ نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ تو آپ کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ واقعہ عام الفیل کے 2.25 سال بعد پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر۔ آپ مکی بھی ہیں، آپ قریشی بھی ہیں، اور آپ تیمی بھی ہیں۔ 6 پشتوں پر جا کر حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ قریشی ہونے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، ویسے بھی سسرالی رشتہ بھی حضور علیہ السلام کے سسر ہے کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئی۔ دوستو، آپ کے القاب میں سے عتیق، صدیق یہ مشہور ہیں۔ عتیق حسن و جمال والا، چمکدار چہرے والا، یا عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ دیکھ کر خوشی ہو کہ وہ جہنم سے آزاد کیے ہوئے مرد کو دیکھے تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، سامنے حضرت ابو بکر صدیق تھے، فرمائے ان کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور نے یوں بھی فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تم تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یا آپ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے تو اس لیے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق پڑ گیا۔ اور قرآن حکیم نے بھی آپ کی اس خوبی کو بیان کیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ان قریب اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے۔ کون اتقا ہے؟
یہاں تمام مفسرین فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، امام قرطبی اور دیگر تمام مفسرین فرماتے ہیں بالاتفاق یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتقا یہ اعلیٰ ڈگری ہے، ایک ہے متقی ہونا، ایک ہے اتقا ہونا۔ اللہ متقی اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھے، نیکیوں کو عمل میں لائے، سبحان اللہ۔ اور اس میں تفضیل کے طور پر فرمایا کہ ابو بکر صدیق صرف متقی ہی نہیں اللہ بلکہ اعلیٰ درجے کے اتقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسین جس میں صرف حسن ہو، یعنی فی نفس ہی وہ حسین ہے، اور ایک ہوتا ہے احسن، وہ دوسروں سے بھی زیادہ حسین، اعلیٰ ڈگری۔ فرمایا ان قریب اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، کس کو؟ جو اتقا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کون ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ صاف ستھرا ہو۔ مال بھی صاف ستھرا اور مال والا بھی صاف ستھرا۔ یاد رکھیے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یتزکا، زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بابرکت ہونا۔ تو جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ دینے والے کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں یردا کا فاعل اللہ بھی ہے اور یردا کا فاعل حضور ابو بکر صدیق بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ابو بکر صدیق کی نیکیوں سے خوش ہو جائے گا اور انعامات کی بارش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے انعامات دیکھیں گے، عنایات دیکھیں گے، نوازشات دیکھیں گے، تو اللہ کے انعامات پا کر وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرات محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ہر بات میں آگے آگے نظر آتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر یعنی ویسے تو جوان اونٹ کو کہتے ہیں، یا جس کے پاس کثرت سے اونٹ ہو، یا جو دیکھ بھال کرتا ہو اور دیگر معاملات میں جو ماہر ہو، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ یا ابو بکر کے معنی اولیت کے ہیں، اور ابو کا معنی ہے والا، یعنی اولیت والا۔ تو ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہر اعتبار سے آپ آگے آگے اور اول دکھائی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دوستی میں بھی اول ہیں، اللہ یعنی اڑتی جوانیاں ہیں، حضور سے دوستی ہو گئی، 18-20 سال کی عمر ہے، حضور سے دوستی ہو گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک دوست دوسرے دوست کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو میں نے یہاں ایک بس واقعہ بیان کرنا ہے اور اس میں وقت پورا ہو جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پر پہلے ایمان کون لایا؟
سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خطیۃ الکبریٰ ایمان لائیں، یہ حقیقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، یہ بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے، یہ بھی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ تو اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں فقہ کے اندر، وہ جو بات کہہ دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم وہ مان لیتے ہیں، چونکہ ہمیں ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر، ان کی طہارت پر یقین ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور اسی میں وقت پورا ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا روح پرور واقعہ، ایمان افروز واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی اہم کام کے لیے یمن گیا۔ میں جب یمن پہنچا تو ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا انت من اہل الحرم، کیا تم اہل حرم سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی انت مکی، تم مکی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں اہل حرم سے ہوں، میرا تعلق مکے سے ہے۔ اچھا، آپ قریشی ہو؟ حسب نسب کے لحاظ سے آپ قریشی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں قریشی ہوں۔ اچھا، پھر تو آپ تیمی بھی ہوں گے؟ قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق ہوگا، قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں آپ کے بارے میں ایک خاص علم رکھتا ہوں، آپ کے بارے میں میں معلومات رکھتا ہوں، اور آپ سے سوال کر کے میں تحقیق کر رہا ہوں، اور میں آپ کے بارے میں خاص نشانی کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایسا کرو، آپ کے اندر جو ظاہری نشانیاں تھیں وہ میں نے دیکھ لی، جو پوچھنا تھا میں نے پوچھا ہے، لیکن ایک خاص آپ کے بارے میں میں علم رکھتا ہوں کہ آپ کے ناف کے اوپر ہی ایک کالا تل ہے۔ تو وہ بھی اگر آپ مجھے دکھا دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس نے کپڑا ہٹانے کو کہا۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، حالانکہ آپ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں شراب نوشی کا عام رواج تھا، غلط کاری عام تھی، جھوٹ عام تھا،
لیکن آپ کا دامن کبھی شراب نوشی سے آلودہ نہیں ہوا، کبھی بدکاری سے گندا نہیں ہوا، کبھی جھوٹ آپ نے نہیں بولا، سلیم الفطرت تھے اور بڑے باوقار اور باحیا تھے۔ یعنی جاہلیت کے معاشرے میں بھی آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اتنا باوقار اور عالی شان انسان تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں کہہ رہے ہو کہ کپڑا ہٹاؤ؟ پہلے مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے جی مجھے بابسوخ علم کے جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، ہم اپنی سابقہ کتب میں پڑھتے آئے ہیں، اس میں ہے کہ مکہ میں آخری نبی مبعوث ہوگا سبحان اللہ، جس کا نام محمد عربی ہوگا، اور اس کے 2 ساتھی ہوں گے، وزیر ہوں گے۔ اللہ ایک مہمات کو سر کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، اور ایک نحیف اور کمزور انسان ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، اور وہ بھی اس کا وزیر ہوگا۔ اور اس کے آنے پر کلمہ پڑھیں گے تو آپ نے پھر کپڑا اٹھایا، دیکھا تو ناف کے اوپر ایک تل تھا۔ تو راہب نے کہا، عالم نے کہا، بوڑھے بزرگ نے کہا کہ مبارک ہو، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو تم ہی سب سے پہلے بڑھ کر اس کی تصدیق کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے پاس آنا تھا، لیکن شکر ہے کہ تم خود آ گئے ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی باتیں سن کر جب واپس آنے لگا تو اس نے مجھے پھر بلایا اور کہنے لگا کہ کچھ اشعار بھی سنتے جاؤ۔ تو حضور کی شان میں اس نے کچھ اشعار بھی کہے۔ آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر جب مکہ پہنچے تو ابو جہل، شیبہ، ابو البختری، یہ جو سرخنے تھے کفار کے، یہ دوڑے ہوئے آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اے ابو بکر صدیق، تمہیں کوئی خبر بھی ہے، کوئی اطلاع بھی ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جی ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سبحان اللہ۔ آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہوتے تو ٹھیک، لیکن چونکہ آپ نہیں تھے تو ہم نے اس لیے آپ کا انتظار کیا ہے۔ بھئی وہ آئیں گے، چونکہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے آگے ہم یہ بات رکھیں گے۔ آپ دانا ہیں اور بینا ہیں، اچانک ہی انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب میں خود جاتا ہوں۔ پتہ کیا کہ حضور کہاں ہیں؟ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے۔ جب حضور کی شادی ہو گئی نا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر ہی منتقل ہوئے، جو اپنا مربع کی طرف تھا۔ مربع کی طرف حضور تو ادھر رہتے تھے نا، بنی ہاشم میں،
جہاں حضور کے ولادت کا جو گھر ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں ساتھی حجاج یا عمرہ کرنے والے، ان کو معلوم ہے کہ اب وہاں لائبریری بنا دی گئی ہے، اور جہاں لیٹرینیں ہیں یہاں ابو جہل کا گھر تھا، اور وہاں سبحان اللہ جہاں حضور پیدا ہوئے وہاں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ تو وہاں جا کر لوگ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دستگیری حضور باہر تشریف لائے، سلام دعا ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جی میں تمہاری طرف، تمہاری قوم کی طرف، سب لوگوں کی طرف میں رسول بن کر آیا۔ حضور بات یہ ہے، اب اگلے جملے سننا، حضور بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ کے کبھی قریب ہی نہیں ہے۔ اللہ، ہم نے کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لیکن چونکہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، تو اس کے لیے غیر معمولی ہی دلیل ہونی چاہیے۔ حضور بات یہ ہے، مجھے اس میں شک و شبہ تو نہیں ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کی اگر کوئی دلیل ہو جائے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا وہ بوڑھے عالم دین کی ملاقات کافی نہیں ہے؟ یہ بات کافی نہیں ہے؟ جو تمہاری باتیں اس بوڑھے سے ہوئی اور اس بوڑھے نے تم سے جو باتیں کی، کیا یہ میرے نبی ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ عرض کیا حضور وہاں تو میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ تم مکی ہو، تم قریشی ہو اور تم تیمی ہو، اور جس نے تمہیں اشعار بھی سنائے تھے، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا وہاں تو وہ بوڑھا تھا یا میں تھا، کوئی اور تو نہیں تھا، لیکن میں یمن میں، آپ مکے میں، تو جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی بات بتا سکتا ہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ آگے ہاتھ بڑھایا اور جناب والا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا تو واللہ پورے مکہ کی وادی میں رحمت للعالمین سے بڑھ کر کوئی مجھے خوش نظر نہیں آیا۔ حضور میرے اسلام لانے پر، ایمان لانے پر بہت ہی خوش تھے۔ تو چونکہ زیادہ لیت و لالا چون و چرا سے بھی کام نہیں چلا، اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جب بھی میں نے کسی کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے مطالبہ کیا، معاوضہ طلب کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا چون و چرا اس کو قبول کر لیا۔ اور ایمان ابو بکر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر ایک پلڑے میں انبیاء کرام رسل اعظام کے علاوہ پوری دنیا ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے تو فرمایا اللہ راجہ میرے ابو بکر صدیق کا ایمان والا پلڑا جو ہے وہ بھاری۔ اور ایمان ہے کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمامی لوگوں سے عزیز و اقارب، دوست احباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر ٹوٹ کر حضور سے پیار ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی برکت سے ہمارے دلوں کی آلودگیوں کو دور فرما دے۔ انشاءاللہ یہ جمادی الثانی ہے، تو یہ ہر جمعے انشاءاللہ اگلا حصہ پھر انشاءاللہ بیان ہوگا، آپ کی فضائل، آپ کے خصائل اور آپ کے سیرت و کردار، آپ کی اسلامی خدمات پر انشاءاللہ وہ بیانات ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلد